السلام علیکم کلاس 8 ہم نے آج چیپٹر نمبر 5 شروع کرنا ہے. چیپٹر نمبر 4 ہم نے پڑھ لیا تھا. آج چیپٹر نمبر 5 صبر و تحمل، اس کے بارے ہم پڑھیں گے. آپ اپنی بک کھولیں، اپنے سامنے رکھیں اور اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے. آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں اور اس کے بعد اینڈ پہ سوالات دیے ہوئے ہیں، اس کے جوابات دینے ہیں. صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تکالیف برداشت کرنا، کسی بات پر ثابت قدم رہنا. قرآن پاک سے صبر کے جو معنی معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، مشکلات کا دلیری اور بہادری سے سامنا کرنا. یہ ہے صبر کا معنی، صبر و تحمل کا معنی. صبر سے متعلق قرآن مجید کے اندر جو تعلیمات آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا مختلف چیزوں سے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک دے کر، کبھی اموال کا نقصان کر کے، کبھی جانوں کا نقصان کر کے، کبھی ثمرات اور پھل کھیتی باڑی کا نقصان کر کے آزمائیں گے. فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں گے. تو یہاں صبر کا ذکر ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. فرمایا صبر کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے. یعنی صبر سے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں مایوس نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ایک دن ضرور آئے گی. مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات جس طرح کے بھی ہو، انسان محنت کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ مایوسی یہ گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، مگر اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. محنت کے باوجود اگر انسان کسی معاملے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کی آزمائش ہو سکتا ہے، آزمائش ہو تو اس سے صبر سے کام لے. اور اترانا بھی نہیں چاہیے. یہ بھی صبر کا ایک پیمانہ ہے. انسان خوشی اور خوشحالی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے. بسا اوقات لوگ خوشی اور خوشحالی میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی جو نعمتیں ملیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی نعمت نہیں مل رہی تو صبر کرنا چاہیے. تحمل کا معنی بھی یہی ہے. تحمل کا معنی آتا ہے برداشت کرنا، اور صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی اور ضرب کو برداشت کرنا، یہ ہے تحمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تبلیغ اور دعوت نصیحت کی تو آگے بہت سی مشکلات ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل پر صبر سے کام لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً دعوت و تبلیغ کا 23 سال کے عرصے میں کام کیا. 23 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اس کام کی تکمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا. اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑنا پڑا. شیخ ابی طالب کے مقاطع اور اسیری میں 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. آپ کے ساتھ لوگوں نے معاشرتی بائیکاٹ کر دیا اور آپ تکلیف میں رہے. پھر بھی آپ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. آپ علیہ وسلم کے اہل خاندان کو، آپ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو مختلف قسم کی تکلیفیں دی گئیں، فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیف میں گئے دین کی تبلیغ کے لیے تو وہاں لوگوں نے آپ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ کو زخمی کر دیا. اس کے باوجود آپ علیہ وسلم صبر سے کام لیتے ہیں. اور یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہیں کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کافروں کو تباہ کر دیں گے. مگر آپ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں. اسی طرح غزوہ حنین میں، غزوہ احد میں آپ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اس طرح غزوہ احزاب کے موقع پر آپ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے. یہ سارے حالات کے اندر آپ نے صبر اور تحمل سے کام لیا. تو یہ ہے صبر و تحمل. آپ اینڈ پہ دیکھیں، مختصر جوابات دیں جو ایک جملے سے زیادہ نہ ہو. کوئی تکلیف پہنچے تو ایک صابر انسان کو کیا کہنا چاہیے. پہلے کوشچن کا جواب لکھ رہا ہوں. کوشچن نمبر 1، اس کا جواب جو ہے کوئی تکلیف پہنچے تو ایک صابر انسان کو کیا کہنا چاہیے. ایک صابر انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے. اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے اور شکر کے کلمات کے. اسی طرح اور
اور صبر کرے. دوسرا کوشچن جو ہے اس کا جواب تحمل کے معنی برداشت کرنا. تیسرا کوشچن ہے ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت کیا طرح سے عمل اختیار کرنا چاہیے. یہ آپ دیکھیں ابھی بک پر رسول اللہ کی استقامت، اس کی جو پہلی لائن ہے، یہ پہلی لائن میں انڈر لائن کر رہا ہوں، یہ اس کا جواب ہے. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبت اور مشکل میں صبر سے کام لیتے ہیں، صبر و تحمل سے. یہ جواب ہے اس کا، صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں. کوشچن نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذمہ کیا اہم کام لگایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دعوت و تبلیغ کا کام رسول اللہ کے ذمہ دعوت و تبلیغ کا کام تھا. اور یہ کام کتنے عرصے میں کیا؟ 5واں کوشچن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور قرآن کی دعوت کا کام کتنے عرصے میں مکمل کیا؟ 23 سال تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل کیا. اور چھٹا کوشچن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں. غزوہ احد میں. یہ کوشچن کے جواب ہیں. یہ 6 کوشچن دیے ہوئے ہیں آپ کی بک کے اوپر اینڈ پہ، یہ اس کے جواب ہیں. یہ آپ نوٹ کر لیں اور ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ جو چیپٹر ہے یہ ریڈ بھی کرنا ہے، اور آخر پہ سوال و جواب یاد کرنا ہے. السلام علیکم.